بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس پارے میں آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مناظرہ مکالمے کا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر کے آتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے لے کر کے آ۔ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس مطالبے کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے لیے سلا دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا چندہ مشکل نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ رحم مادر میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بغیر رنگ، روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے رب نے ہمارا اتارا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے یہاں پر بچے کے بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کہ تمام ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔
حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھیں۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹی کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشیں ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑھ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا تو وہ شفایاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کے مقدار کے برابر سونا بھی لے کر کے آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔